السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناولس بائی میشا خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ڈیلی کے ایپیسوڈز آپ کو مل سکیں۔ چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجر جانا، تحریر میشا خان، ایپیسوڈ 10۔ امائرہ واپس آئے۔ امائرہ جو کہ اپنی بازوؤں کو کھول کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی کشمیر کی فضا کو محسوس کر رہی تھی، اپنی ٹیچر کی غصے سے بھری آواز پر ٹھٹکی اور مڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ امائرہ، سنائی نہیں دے رہا؟ واپس آئے، ٹیچر نے دوبارہ غصے سے کہا تھا۔ ٹیچر کے اس طرح سے بلانے پر امائرہ کا منہ پھولا تھا۔ یس میم، امائرہ نے ان کے پاس جا کر بلانے کی وجہ پوچھی تھی۔ امائرہ، یہ کشمیر ہے، لاہور نہیں۔ یہاں پر آپ اتنی فریلی نہیں گھوم سکتی، یہ پٹھانوں کے علاقے ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی، لیکن میرے خیال سے آپ میری بات سمجھنا نہیں چاہ رہی۔ ساتھ رہیں۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیچر کے بغیر ادھر ادھر جائے۔ ٹیچر کی ڈانٹ پر امائرہ کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ٹیچر امائرہ سے کہہ کر دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرف جا چکی تھی۔ ہو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ ٹرپ کا کیا فائدہ جب ہمیں کشمیر آزادی سے گھومنے ہی نہیں دے رہے؟ بس ہسٹوریکل پلیسز دیکھنے سے کیا ہوگا؟ مجھے پورے کشمیر کو دیکھنا ہے، اس کے ایک ایک حصے کو دیکھنا ہے۔ امائرہ خود سے ہی بڑبڑائی تھی۔ کیا ہوا امائرہ؟ عروہ جو کہ پانی لینے گئی تھی، امائرہ کے پاس آ کر اس کا اترا منہ دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ وہ میں اس چوٹی سے نیچے کا ویو دیکھ رہی تھی بس، اور ٹیچر نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا کہ دور نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ امائرہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کیوٹ سے انداز میں کہا تھا۔ تو میری جان، وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، چوٹی سے نیچے ویو بھی دیکھنے والی کوئی چیز ہے؟ اگر تمہارا پاؤں پھسل جاتا، تم گر جاتی تو؟ کشمیر جتنا خوبصورت ہے اتنا خطرناک بھی ہے، عروہ نے فکرمندی سے کہا تھا۔ میں بچی ہوں کیا جو ایسے ہی گر جاتی؟ عروہ کے بھی منع کرنے پر امائرہ کو مزید تپ چڑھی تھی۔ تو محترمہ، تم بچی سے کم ہو کیا؟ کل سے بندروں کی طرح ادھر ادھر اچھل کود کر رہی ہو۔ کل ہم نے 7 گھنٹے کا سفر کیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے تم نے 7 منٹ کا بھی نہ کیا ہو، اور گھومنے کے چکر میں تم نے کل سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ پکڑو اور کھاؤ اسے۔ عروہ نے اسے اچھے طریقے سے جھاڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ پکڑا دیا۔ اتنا ڈانٹنے کے بعد مجھے چپس دے رہی ہو؟ نہیں کھانے میں نے، امائرہ نے منہ پھلا کر کہا تھا۔ سوچ لو مس ملک، اگر تم نے یہ چپس نہ کھائی اور اپنا منہ سیدھا نہ کیا تو جو رات کا میرا پلان ہے تمہیں کشمیر گھمانے کا، وہ میں نے ابھی کینسل کر دینا ہے، عروہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہے؟ کون سا پلان؟ کیا مطلب؟ امائرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ میری جان، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کشمیر آئیں اور صرف ہسٹوریکل پلیسز گھومیں، وہ بھی کھڑوس ٹیچروں کے ساتھ؟ بالکل نہیں، ہم کشمیر اپنے طریقے سے گھومیں گے، عروہ نے رازداری سے کہا تھا۔ ہے؟ سچی بتاؤ نا کیسے؟ امائرہ نے ایکسائٹڈ انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ چپس کھاؤ۔ اور ٹیچر وین میں واپس بلا رہی ہیں، ہم نے ہوٹل جانا ہے۔
عروہ نے اس کے کندھوں پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ عمائرہ نے اچھے بچوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے چپس پکڑ کر کھانا شروع کر دی۔ ضاویان خان کی گاڑی کشمیر کی سڑکوں پر ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ خطرناک سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا کم اور اڑا زیادہ رہا تھا۔ راستے کی ایک طرف گہری کھائی تھی، لیکن اسے اس کی بھی فکر نہیں تھی۔ وہ بس جلد سے جلد حویلی پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کل شام سے حویلی نہیں گیا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اپنے فارم ہاؤس کو تہس نہس کر دیا تھا، ساری چیزیں الٹ دیں، لیکن پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھیں بے حد سرخ تھیں۔ اچانک ضاویان خان کی نظر پہاڑ کی ایک چوٹی پر گئی تھی اور اس نے فوراً سے بریک لگائی۔ اتنی سپیڈ پر اچانک سے بریک لگانے سے گاڑی برے طریقے سے ڈس بیلنس ہوئی تھی۔ گاڑی ڈس بیلنس ہوتی کھائی کی طرف جا رہی تھی، لیکن ضاویان خان نے بروقت گاڑی کو کنٹرول کر لیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا دماغ معوف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ضاویان خان ایک جھٹکے میں دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے پلٹ کر اسی چوٹی کی طرف دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی اور اگلے ہی پل ضاویان خان بھاگتا ہوا اس چوٹی کی طرف جانے لگا۔ چوٹی تھوڑی اونچی تھی اور ڈھلوان ہونے کی وجہ سے راستہ کچھ خطرناک تھا۔ بار بار ہاتھ پاؤں پھسل رہے تھے، لیکن پھر بھی ضاویان خان مہارت سے 15 منٹ میں ہی چوٹی پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے چوٹی پہ چڑھ کر ادھر ادھر نظریں گھمائیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید وہم تھا۔ اس کے دماغ میں کہیں سے آواز آئی، نہیں، وہ آنکھیں میرا وہم نہیں ہو سکتی۔ ضاویان خان کے دل نے گواہی دی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا لیا۔ وہ یہی ہے، وہ کشمیر میں ہے اگلے 15 منٹ تک۔ مجھے پورا کشمیر سیز چاہیے۔ ہر چیز کو بند کر دو۔ کوئی بھی گاڑی، بس، موٹر سائیکل، کچھ بھی کشمیر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس نے دہاڑتے ہوئے حکم دیا تھا اور بغیر اگلے کی بات سنے کال کاٹ دی۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہی ضاویان خان نے دوبارہ اسے فل سپیڈ پہ دوڑانا شروع کر دیا تھا، لیکن اب اس کا رخ حویلی نہیں، کشمیر کی سڑکیں تھیں۔ اس نے ایک بار دوبارہ فون اٹھایا اور دوسرے نمبر پر کال کی۔ دلاور، مجھے کشمیر کے کونے کونے میں اپنے بندے چاہئیں۔ سب کو الرٹ کر دو، سب کچھ بند کروا دو۔ اگر تمہیں کشمیر کی گہری کھائیوں کو بھی چھاننا پڑے تو چھان مارو، لیکن مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس دفعہ اگر تم لوگ اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تو میں قسم کھاتا ہوں تم میں سے کوئی بھی کل کا سورج نہیں دیکھے گا۔ ضاویان خان نے کال کٹ کر کے فون پیسنجر سیٹ پر پھینکا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آنکھیں، وہ چہرہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضاویان خان نے دہاڑتے ہوئے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ اس کو اپنا دل اپنی کن پٹی میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زعیم خان اپنے روم میں زمین پر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کل سے ہی اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس نے کچھ کھانا پینا تو دور کی بات، روم سے بھی قدم نہیں نکالا تھا۔
اس کا دل اپنی ماں کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، دل خون کے آنسو رو سکتا ہے، لیکن ایک مرد دنیا کے سامنے آنکھوں سے آنسو نہیں بہا سکتا۔ حمدان خان بھی کل سے اسی کے پاس تھا، بس تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا تھا۔ اس نے زعیم خان کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اچانک سے زعیم خان کے کندھے پر ایک نرم و ملائم ہاتھ آ کر ٹکا تھا۔ زعیم خان نے اپنا چہرہ بائیں طرف کیا تو سامنے روحا بیٹھی تھی۔ زعیم، روحا نے اسے نرمی سے بلایا تھا۔ زعیم 2 منٹ تک روحا کو دیکھتے رہا، پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے گلے سے لگا کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ زعیم، روحا نے تڑپ کر اس کے گرد اپنا نازک سا حصار باندھا تھا۔ دونوں کے درمیان کافی دیر تک خاموشی رہی۔ دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ایک دوسرے کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد روحا کو اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس ہوا تھا۔ زعیم خان رو رہا تھا۔ روحا بری طرح سے ٹھٹکی تھی۔ روحا نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے باہر نکالنا چاہا، لیکن زعیم خان نے اسے اپنے مزید قریب کر کے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ روحا اسے ریلیکس کرنے کے لیے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ زعیم، ممانی جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو حور کو کون حوصلہ دے گا؟ اس نے کل سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، روحا نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ زعیم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا وہ دہاڑے مار مار کر روئے، لیکن وہ اس وقت کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زعیم خان نے اس کی گردن پر لب رکھنے کے بعد اپنا چہرہ اس کے مقابل کیا تھا۔ روحا زعیم خان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگی۔ روحا نے اس کی دونوں سرخ آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ روحا کے لمس پر زعیم خان کے دل کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ روحا نے اس کی آنکھوں کے بعد اس کے بیئرڈ زدہ گال اور ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تم انہیں بھول گئی، زعیم خان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا تھا۔ اس کی فرمائش پر روحا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ اس کی پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر زعیم خان محظوظ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل آنکھیں پھیلانے کی باری زعیم خان کی تھی جب روحا نے اچانک اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زعیم خان نے تو ویسے ہی ماحول کو لائٹ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن روحا کی پیش قدمی پر زعیم کے دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تھی۔ روحا کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل پر قابو پاتی زعیم خان کو کس کرنے لگی۔ روحا پیچھے ہونے لگی تھی، لیکن زعیم خان نے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنی شدت لٹانے لگا۔ زعیم بہت شدت سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ روحا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سینے سے زعیم خان کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ روحا کی کمر پر تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں سے سرک کر گال پر آ چکا تھا۔ وہ روحا کے ہونٹوں کو شدت سے سک کرنے کے ساتھ اس کے گال کو بھی سہلا رہا تھا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد بھی پیچھے نہ ہٹا تو روحا اس کے کندھوں پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ روحا کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ اس کی سانسوں پر زعیم خان برے طریقے سے قابض ہوا تھا۔ زعیم خان نے اس کی مزاحمت پر اس کے بالائی لب پر شدت بھرا لمس چھوڑنے کے بعد پیچھے ہو کر اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا دیا۔
دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ بہت ظالم ہیں آپ، روحا نے اس کے کندھے پر مکے جڑتے ہوئے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ روحا کے شکوے پر زعیم خان خوبصورتی سے مسکرا گیا۔ اس کے مسکرانے پر روحا نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ مسکرایا تو صحیح، ورنہ اس کی حالت دیکھ کر روحا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ روح بیبی، اگر تم مجھ پر اتنی عنایت کرو گی تو میں تم سے دور ہو کر شرافت کا مظاہرہ تو کرنے سے رہا۔ زعیم خان کی نظریں روحا کی کندن جیسے سراپے میں الجھی تھیں۔ روحا زعیم خان کی نظروں کی تاب نہ لاتی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ ہا ہا ہا، اس کے انداز پر زعیم خان ہنسنے لگا۔ روحا زعیم خان کے سینے پر سر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ تھوڑی دیر بعد زعیم خان نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ حمدان لالا کے ساتھ۔ روحا نے اس کی باہوں میں سکون سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کس کے لیے آئے ہو؟ زعیم خان نے دوسرا سوال کیا تھا۔ آپ کے لیے، روحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ روح بیبی، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم چاہتی ہو ہم بغیر رخصتی کے سارے تقاضے پورے کر لیں۔ زعیم خان نے روحا کی کمر کو جکڑ کر خمار بھری آواز میں کہا تھا۔ زعیم خان کی اس بے باک بات پر روحا جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں، روحا پھٹی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلا کر وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحا کے ری ایکشن پر زعیم خان ایک دفعہ دوبارہ کہکا لگا گیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اس کی نازکی محسوس کرنے لگا۔ زعیم خان کے اس طرح اسے محسوس کرنے پر روحا کے جسم میں لرزاہٹ پیدا ہوئی تھی۔ تم نہیں جانتی روح بیبی، تم نے یہاں آ کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے ہی نہیں، میری روح کو بھی اس وقت تمہاری ضرورت تھی۔ زعیم خان نے روحا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زعیم خان کی سرگوشی پر روحا نے اس کے سینے سے سر نکال کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورت ڈارک براؤن آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ زعیم نے تھوڑا جھک کر روحا کے ماتھے پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ زعیم خان کے لمس پر روحا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ نے قبضہ کیا تھا۔ عروہ، اب بتا بھی دو، کیا پلان ہے؟ ہم کیسے باہر جائیں گے؟ 6 بجے سے بعد تو ہوٹل سے باہر جانا بھی الاؤ نہیں ہے۔ اگر ٹیچرز کو پتہ چل گیا تو؟ امائرا نے پریشانی سے عروہ پر سوالوں کی بوچھاڑ کی تھی۔ عروہ اس کے سامنے بیٹھی سکون سے اپنا جوس انجوائے کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل روم کی بالکنی میں موجود تھے۔ ریلیکس ڈارلنگ، میری بیسٹی ہو کر تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ عروہ نے اسے بھی ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ کیسی بے فکر ہو جو، میں اتنی دیر سے تم سے پوچھ رہی ہوں، تم مجھے کچھ بتا ہی نہیں رہی، امائرا نے ہاتھ ہلاتے ہوئے دبے دبے غصے سے کہا تھا۔ اچھا سنو، عروہ اپنا گلاس ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا امائرا کی طرف جھکی تھی۔ اسے بتانے کے لیے راضی ہوتا دیکھ امائرا بھی اس کی طرف جھکی تھی۔ ہم 7 بجے کے بعد ہوٹل سے بھاگ جائیں گے، پوری رات اپنی مرضی سے کشمیر گھومیں گے اور اپنی مرضی سے واپس آئیں گے، عروہ نے رازداری سے کہا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ہمیں 6 بجے سے بعد باہر جانا الاؤ نہیں۔
ہے اور تم کہہ رہی ہو بھاگ جائیں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ ہمیں تو کشمیر کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، نہ ہی ان علاقوں کا پتہ ہے، نہ ہی جگہ کا پتہ ہے، اور اندھیرے میں ہم دیکھ بھی کیا لیں گے؟ امائرا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو امائرا، 6:30 بجے ساری ٹیچرز ہمارے رومز کو لاک کر کے اپنے رومز میں چلی جاتی ہیں۔ ہم 7 بجے کے بعد روم کا لاک کھولیں گے اور باہر چلے جائیں گے، اور باہر جا کر کسی ٹیکسی یا کیب کو بک کر لیں گے۔ سمپل، اس میں اتنا پریشانی والی کون سی بات ہے؟ عروہ نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ ہم روم کا لاک کیسے کھولیں گے؟ امائرا نے جانچتی ہوئی نظروں سے عروہ کو دیکھا تھا۔ اس کا بھی بندوبست تمہاری بیسٹی کر کے آئی ہے، عروہ نے اتراتے ہوئے کہا اور اپنے ساتھ رکھے ہینڈ بیگ سے ایک مخصوص قسم کی نوکیلی چابی نما چیز نکالی۔ اس سے کوئی بھی دروازہ 2 منٹ میں کھل سکتا ہے۔ امائرا، عروہ نے چابی امائرا کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا تھا۔ اور روم میٹس؟ امائرا نے دوسرا سوال کیا۔ ان کے روم میں 2 اور لڑکیاں ان کے ساتھ ٹھہری تھیں جن کے ساتھ انہوں نے روم شیئر کرنا تھا۔ امائرا کو ڈر تھا کہیں وہ لڑکیاں ہی شکایت نہ کر دیں، اس لیے عروہ سے پوچھ بیٹھی۔ اس کا بھی انتظام ہے؟ عروہ نے اپنے بال جھٹک کر دوبارہ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اس دفعہ کچھ ٹیبلٹس باہر نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ یہ کیا ہے؟ امائرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ نیند کی گولیاں ہیں، عروہ نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ عروہ کی بات سمجھ کر امائرا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ عروہ، سچ سچ بتاؤ، تمہارا کسی گینگ کے ساتھ لنک ہے نا؟ یا تم کوئی ایجنٹ یا گینگسٹر ہو، ہے نا؟ امائرا نے عروہ کے کندھوں کو جکڑے اپنی پھیلی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ عروہ نے اس کی سبز پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہنسنے لگ پڑی۔ کیا ہو گیا ہے امائرا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ عروہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ عروہ، مجھے تم سے پوری چوروں والی فیلنگ آ رہی ہے۔ تمہارے پاس ڈور کھولنے والی ایک عجیب سی چابی ہے، تمہارے پاس نیند کی گولیاں بھی ہیں، اب یہ مت کہہ دینا تمہارے پاس گن بھی ہے۔ امائرا کو عروہ کے پاس یہ سب دیکھ کر شدید جھٹکا لگا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے گڈ آئیڈیا، مجھے گن بھی لانی چاہیے تھی۔ عروہ نے امائرا کی پہلی 2 باتوں کو نظر انداز کر کے تیسری کا جواب دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ امائرا کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر عروہ نے اس سے پوچھا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ہم کچھ زیادہ ہی الٹے کام کرنے لگ پڑے ہیں؟ پہلے بابا سے جھوٹ بول کر کشمیر آنا، اور اب ہوٹل سے بھی بھاگنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہی فیلوز کو نیند کی گولیاں بھی دینا۔ امائرا نے عروہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ڈارلنگ، یہی تو میموریز ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کیسے ہم گھر سے جھوٹ بول کر کشمیر آئے، پھر ہم ہوٹل سے بھاگے، پھر ہم نے اپنے دوستوں کو بھی سلیپنگ پلز دی، اور کس طرح رات میں کشمیر کی سڑکوں پر گھومے۔ کتنی امیزنگ سٹوری ہے، ہمارے بچے ہم پر پراؤڈ کریں گے۔ عروہ نے امائرا کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے نیک ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ اور اگر پکڑے گئے تو جو ٹیچر سے 2-3 تھپڑ پڑیں گے وہ؟ امائرا نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو کیا سٹوری میں تھرل اور سسپنس کے ساتھ ایکشن بھی آ جائے گا؟
عروہ نے لاپرواہ سے انداز سے کہا تھا۔ عروہ کی بات پر عمائرہ ہنسنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے کہ تم نے جوانی میں اپنی ٹیچر سے چپیڑیں کھائی ہیں؟ عمائرہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ تو اور کیا کروں، لو سٹوری تو ہے نہیں سنانے کے لیے، ایکشن ہی صحیح۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے تو لگتا ہے میں نے اپنے بچوں کو اپنی لو سٹوری کی بجائے ان کے باپ کی لاپرواہی کی داستان سنانی ہے کہ ان کا باپ کتنا لاپرواہ تھا۔ ان کی ماں 23 سال تک کنواری رہی اور اس نے اسے ڈھونڈا ہی نہیں، عروہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ کی بات پر عمائرہ پہلے سے زیادہ زور سے ہنسنے لگی۔ عروہ، تم مجھ سے لکھوا کر رکھ لو، جتنا تمہیں سنگل سے ڈبل ہونے کی جلدی ہے نا، تمہیں اتنا رومانٹک بندہ ملے گا، پھر تم خود ہی اس سے چھپتی ہوئی پھرو گی، عمائرہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ملنے تو دو، پھر دیکھتے ہیں کون کس سے چھپتا ہے، عروہ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ مل ہی نہ جائیں، عمائرہ نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اچھا چلو، 6 بجنے والے ہیں، ہم اپنے پلان پر عمل کرتے ہیں، عروہ نے موبائل اسکرین پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کرنا ہے، ان کو کیسے گولیاں کھلائیں؟ عمائرہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، ایک ٹرے میں سجا کر لے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں آپ پلیز یہ نیند کی گولیاں کھا لیں، ہم نے ہوٹل سے بھاگنا ہے۔ عروہ نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے گہرا طنز کیا تھا۔ اب مجھے نہیں آتے اتنے شیطانی پلان، تو میں کیا کروں؟ عمائرہ نے عروہ کے طنز پر منہ پھلایا تھا۔ دیکھو، 6 بجے روم سروس والے چائے دینے آئیں گے، تم ان دونوں روم میٹس کو باتوں میں لگانا اور میں ان کی چائے میں یہ ٹیبلٹس مکس کر دوں گی۔ 6 بجے کے بعد ٹیچرز بھی ڈور لاک کر دیں گی۔ اس کے بعد چائے پینے کے 15 منٹ بعد ہی وہ دونوں گھوڑے بیچ کر سو جائیں گے اور پھر ہم دروازہ کھولیں گے اور باہر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ عروہ نے اپنا پلان سمجھانے کے بعد عمائرہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں انہیں کیسے باتوں میں لگاؤں گی؟ ایک کام کرتے ہیں، تم انہیں باتوں میں لگانا اور میں چائے میں گولیاں ملا دوں گی۔ عمائرہ نے پلان میں تھوڑا سا رد و بدل کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو روم میں چلیں، ایسا نہ ہو ہمارے جانے سے پہلے ہی چائے آئی پڑی ہو اور ہمارا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے، عروہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ دونوں اپنی روم میٹس مریم اور صالحہ کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ عمائرہ کے ایک ہاتھ میں وہی نیند کی ٹیبلٹس تھیں جنہیں وہ اپنی مٹھی میں بھینچی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے نمودار ہو رہے تھے۔ اس نے ایسا کام آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اس لیے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈور ناک ہوا۔ میں جاتی ہوں، عمائرہ نے جلدی سے کھڑے ہو کر ہڑبڑاہٹ سے کہا تھا۔ عروہ اس کی ہڑبڑاہٹ پر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ عمائرہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عروہ مسلسل مریم اور صالحہ کو کسی نہ کسی بات میں الجھا رہی تھی۔ عمائرہ نے ویٹر سے ٹرے پکڑی اور آہستہ سے دروازہ بند کرنے کے بعد روم میں ایک سائڈ پر رکھے ٹیبل کی طرف چلی گئی۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھ کر عمائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے 2 کپ میں ایک ایک ٹیبلٹس ڈال کے مکس کرنا شروع کی۔ عمائرہ، کیا ہوا؟ چائے وہاں کیوں رکھی ہے؟ مریم نے عمائرہ کو چائے اپنی طرف لانے کے بجائے روم کی دوسری سائڈ لے جاتے دیکھ پوچھا تھا۔
انہیں صرف عمائرہ کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانی ہے۔ بسکٹ لے کر آتی ہوں، تم کھاؤ گی؟ عمائرہ نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا۔ نہیں، مجھے تو بس چائے ہی چاہیے۔ مریم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، عمائرہ کہتی جلدی سے چمچ سے چائے میں ٹیبلٹ مکس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عمائرہ نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بیڈ کے درمیان میں ٹرے رکھ دی۔ مریم اور صالحہ کے کپ اٹھانے سے پہلے ہی عمائرہ نے مخصوص کپ ان دونوں کے سامنے کر دیے۔ یہ لو، انجوائے کرو اور سو جاؤ۔ کپ پکڑاتے ہوئے عمائرہ کی زبان پھسلی تھی۔ عمائرہ کی بے وقوفی پر عروہ کا دل کیا اٹھ کر اس کے کان کے نیچے 2 لگائے۔ سو جائیں ابھی سے؟ ابھی تو 7 بھی نہیں بجے، صالحہ نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا مطلب تھا انجوائے کرو، عمائرہ نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ صالحہ اور مریم کندھے اچکاتی چائے پینے لگی۔ عروہ اور عمائرہ چائے صرف پکڑ کر ہی بیٹھی تھیں، ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا پینے کو، جیسے ان کے کپ میں بھی ٹیبلٹس مکس ہوئی ہوں۔ چائے پینے کے 5 منٹ بعد ہی صالحہ اور مریم پر نیند حاوی ہونے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈھلک گئیں۔ ان دونوں کو سوتا دیکھ عمائرہ اور عروہ نے ایک دوسرے کو شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ چلو ان کو ٹھیک سے لٹاتے ہیں، عروہ نے کھڑے ہوتے کہا، اور پھر ان دونوں نے صالحہ اور مریم کو بیڈ پر سیدھا کر کے لٹا کر ان پر چادر ڈال دی اور اپنے بیڈ پر بھی تکیے رکھ کر ان کے اوپر چادر اس طریقے سے ڈال دی کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہاں پر بھی کوئی سو رہا ہے۔ یہ لو، اسے اوڑھو۔ عروہ نے اپنے بیگ سے 2 بڑی بڑی شال نکال کر ایک شال عمائرہ کو پکڑائی۔ اسے کیوں؟ اتنی بڑی شال ہے، یہ کیسے سنبھلے گی؟ عمائرہ نے شال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم ایسے ہی چلتے ہیں اور ساتھ اپنے منہ پر ٹیگ بھی لگوا لیتے ہیں کہ ہم ہوٹل سے بھاگ رہے ہیں، تاکہ جو بھی ہمیں دیکھے صاف پتہ چل جائے کہ ہم بھاگ رہے ہیں۔ عروہ نے ایک اور گہرا طنز کیا تھا۔ اتنی لمبی تقریر کے بجائے تم سیدھے طریقے سے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ چہرہ چھپانے کے لیے یہ شال لینی ہے، عمائرہ نے منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا۔ مس عمائرہ، پلیز یہ شال لے لیں تاکہ آپ کا یہ خوبصورت چہرہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور اپنی چیزیں چیک کر لیں۔ آپ نے سب کچھ رکھ لیا ہے تاکہ ہم اپنے پلان 2 پر عمل کریں، عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، تم اتنا کہہ رہی ہو تو کر لیتی ہوں، عمائرہ نے مسکراتے ہوئے سر ہاں میں ہلا کر شال لی تھی۔ دونوں نے شال لینے کے بعد ایک بیگ میں پیسے اور موبائل وغیرہ رکھے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عروہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ عمائرہ اس کے سر پر کھڑی اپنی سبز آنکھوں سے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ یس، کھل گیا! عمائرہ خوشی سے ایکسائٹڈ ہو کر چیخنے لگی، لیکن عروہ نے بروقت اس کے منہ پر اپنا ہاتھ جما دیے۔ عمائرہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم کیا پورے ہوٹل کو بتانا چاہتی ہو کہ ہم بھاگ رہے ہیں؟ عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کو اس وقت عمائرہ پہ بے حد غصہ آ رہا تھا جو ہر کام کو خراب کیے جا رہی تھی۔ عمائرہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اور پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی کہ اب نہیں چیخے گی۔ چلو چلیں۔
عروہ نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں ہی اپنے دھڑکتے دلوں کے ساتھ روم سے باہر نکل کر روم کو دوبارہ لاک کر دیا اور تیز تیز قدم اٹھا کر راہداری سے ہو کر لفٹ کی طرف جانے لگی۔ تقریباً 3 منٹ بعد ہی وہ دونوں ہوٹل سے باہر تھی۔ ابھی یہاں پر نہ چیخنا، تھوڑی دور جا کر دونوں اکٹھے چیخیں گے۔ ابھی امائرا دوبارہ خوشی سے چیختی کہ عروہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کہا تھا۔ امائرا اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی سر ہاں میں ہلا گئی۔ ہوٹل سے تھوڑی دور آ کر عروہ نے امائرا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آہ! امائرا چیختی ہوئی عروہ کے گلے لگی تھی۔ عروہ، اب ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، امائرا نے بے حد ایکسائٹڈ انداز میں کہا تھا۔ ہاں چلو کوئی کیب بلاتے ہیں۔ عروہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ سے اپنا فون نکالا تھا۔ ہے یہاں پر تو سگنل ہی نہیں ہے، عروہ نے موبائل اسکرین کو دیکھتے حیرانگی سے کہا تھا۔ کیا اب ہم کیسے جائیں گے؟ امائرا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ سگنلز کا سن کر اس کا منہ اتر گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم گاڑی بک نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، ہم پیدل جائیں گے۔ ویسے بھی ہمیں گاڑی میں بیٹھ کر اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا پیدل جانے میں آئے گا۔ وہ دیکھو، مجھے لگتا ہے وہاں پر کوئی بازار ہے، آ جاؤ وہاں پر چلتے ہیں۔ عروہ نے امائرا کا اترا ہوا منہ دیکھ کر فوراً سے کہا تھا۔ امائرا سر ہاں میں ہلاتی عروہ کے ساتھ چلنے لگ پڑی۔ کچھ ہی منٹ بعد وہ دونوں ایک بازار میں تھیں۔ اس بازار میں لائن میں کافی زیادہ اسٹالز لگے ہوئے تھے۔ دکانیں بھی تھیں لیکن اسٹالز زیادہ تھے۔ اس وقت یہاں پر کافی رش تھا لیکن عورتوں کی تعداد نہ کے برابر تھی اور جو تھی بھی وہ فل پردے میں تھی۔ کچھ عورتوں نے سر سے لے کر پاؤں تک عبائے پہنے ہوئے تھے تو کچھ نے بڑی بڑی چادریں لی ہوئی تھیں۔ امائرا اور عروہ کے پاس بھی شال تھی لیکن وہ صرف کندھوں پر جھول رہی تھی۔ عروہ، یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، امائرا نے عروہ کے سامنے ایک بریسلٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت جیولری کے ایک اسٹال پر موجود تھی۔ امائرا بار بار ایک سے دوسرے اسٹال پر جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ عروہ مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے اسے نہیں روکا تھا۔ اچانک عروہ کو ٹھوکر لگی۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کے شوز کی اسٹریپس کھل چکی تھیں۔ عروہ نیچے بیٹھ کر اپنے شوز کی اسٹریپس بند کرنے لگی۔ عروہ نے دوبارہ کھڑی ہو کر دیکھا تو اس کے سامنے امائرا نہیں تھی۔ عروہ نے سر ادھر ادھر گھما کر دیکھا لیکن امائرا کہیں بھی نہیں تھی۔ امائرا، اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جبنش کی۔ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امائرا، اس کے ہونٹوں نے دوبارہ جبنش کی۔ عروہ تیز تیز قدم اٹھا کر امائرا کو ڈھونڈنے لگی۔ اچانک عروہ کے ذہن میں فون کا خیال آیا۔ عروہ نے اپنے بیگ سے فون نکالا تو اپنے فون کے ساتھ امائرا کا فون کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ انہوں نے موبائل وغیرہ ساری چیزیں صرف ایک ہی بیگ میں رکھی تھیں اور وہ بیگ عروہ کے پاس تھا۔ فون کو دیکھ کر عروہ کا دل کیا یہیں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ عروہ خود پر ضبط کرتی دوبارہ بازار میں دیکھنے لگی۔ اس نے ایک دو لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن بدقسمتی سے انہیں اردو نہیں آتی تھی۔ تقریباً 15 منٹ تک بازار میں ہی ڈھونڈنے کے بعد عروہ بازار سے باہر نکل آئی۔ عروہ کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی
یا اللہ عمائرہ کو کچھ نہ ہوا ہو۔ عروہ بازار سے نکل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بس عمائرہ کو ڈھونڈنے کی جدوجہد میں تھی۔ اسے یہ بھی ہوش نہیں تھی کہ وہ سڑک کے بالکل درمیان میں چل رہی ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک تیز روشنی پڑی اور اگلے ہی لمحے ایک گاڑی نے اس کے پاؤں کے بالکل قریب بریک لگائی تھی۔ گاڑی کو بالکل اپنے پاس رکتا دیکھ عروہ کی چیخ فضا میں گونجی تھی۔ راحم خان اپنی گاڑی کے سامنے ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا سامنے سے گاڑی آ رہی ہے؟ اگر ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ راحم خان اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر پھٹ پڑا تھا۔ ایک تو وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے کشمیر کی سڑکوں پر خوار ہو رہا تھا اور اوپر سے یہ لڑکی بالکل اس کی گاڑی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر راحم خان وقت پر بریک نہ لگاتا تو کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا۔ عروہ نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ تم دونوں کو ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ راحم خان ان برستی ہوئی ڈارک براؤن آنکھوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اسٹل ہوا تھا۔ عروہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک تو پہلے ہی عمائرہ نہیں مل رہی تھی اور اوپر سے یہ سامنے کھڑا شخص اسے اتنے برے طریقے سے ڈانٹ رہا تھا۔ عروہ کو یوں روتا دیکھ راحم خان بھی ہوش میں آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور ایسے کیوں رو رہی ہو؟ راحم خان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تھا۔ عروہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روئے ہی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس دفعہ راحم خان کا لہجہ کافی نرم تھا۔ میری دوست نہیں مل رہی۔ راحم خان کے نرم لہجے کو محسوس کرتی عروہ نے روتے ہوئے کہا تھا، واٹ؟ کہاں گئی تمہاری دوست؟ راحم خان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہم بازار میں تھے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن نہیں مل رہی۔ عروہ نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ واٹ؟ بازار میں؟ تم لوگ اس وقت بازار میں کیا کر رہی تھی؟ اور وہ بھی اس حلیے میں؟ راحم خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ نے راحم کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے صرف ہوٹل سے بھاگنے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نہ وہ عمائرہ کو اپنا پلان بتاتی اور نہ وہ دونوں ہوٹل سے بھاگتی۔ اچھا رونا بند کرو، آجو میں تمہاری دوست کو ڈھونڈنے میں ہیلپ کرتا ہوں۔ میں بھی کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ راحم خان نے بہت نرمی سے مدد کی آفر کی تھی۔ کیا تم ڈھونڈو گے اسے؟ عروہ نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گی۔ راحم خان نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ عروہ گاڑی کے کھلے دروازے کو دیکھ کر 1 منٹ کے لیے الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ اسے یوں کسی انجان کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ بے فکر ہو کر اندر بیٹھو، تم اس وقت کشمیر کے سب سے زیادہ معصوم اور شریف انسان کے ساتھ ہو۔ راحم خان نے اسے اپنی طرف سے تسلی دینا چاہی تھی۔ عروہ نے اس کے خود کو معصوم و شریف کہنے پر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں ایک جنرل کی بیٹی ہوں، اسی لیے کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا۔ عروہ نے حیدر ملک کا حوالہ دیا تھا۔ اس کی دھمکی
اس کے دھمکی خیز لہجے کو محسوس کرتے رحیم خان کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ جی بالکل، رحیم خان نے اس کی دھمکی پر اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ عروہ ایک آخری نظر اس پر ڈالتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رحیم خان نے آرام سے دروازہ بند کیا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عروہ، امائرہ ایک گلی میں داخل ہوئی۔ اس گلی کو بھی خالی دیکھ کر امائرہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اسے عروہ کو ڈھونڈنا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے امائرہ ایک اسٹال سے انگوٹھی عروہ کو دکھانے کے لیے پیچھے مڑی تو اپنے پیچھے عروہ کو نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی عروہ کہاں گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ عروہ کو ڈھونڈتی وہ ایک انجان سے علاقے میں آ گئی تھی۔ اس نے ہر گلی میں عروہ کو دیکھا تھا، لیکن عروہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ امائرہ نے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور گلی کی طرف قدم بڑھائے۔ اچانک بادل بھی زور سے گرجے تھے۔ انہوں نے ہوٹل سے بھاگتے ہوئے یہ بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ موسم خراب ہو رہا ہے۔ بادل پورے آب و تاب سے گرج مرج کر رہے تھے۔ امائرہ گلی میں داخل ہو گئی۔ اس گلی میں باقی گلیوں سے زیادہ اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے امائرہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر امائرہ کے قدم زمین کے ساتھ جکڑ گئے جب اس نے اپنے سامنے 4 ہٹے کٹے آدمیوں کو دیکھا۔ اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ یا اللہ، پلیز نہیں! امائرہ کے دل نے شدت سے دعا کی تھی۔ امائرہ فوراً واپسی کے لیے مڑی۔ اوئے لڑکی، رکو! ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی۔ امائرہ کو اپنا وجود کسی گہری کھائی میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے رکنے کی بجائے اپنے قدم تیزی سے اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ کہاں بھاگ رہی ہو جانے من؟ امائرہ کو اپنے پیچھے سے کہکوں کی آواز آنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے امائرہ کی شال کو پکڑا تھا۔ امائرہ نے شال کو وہیں پھینک دیا اور جلدی سے بھاگنے لگ پڑی۔ امائرہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ امائرہ پیچھے مڑے بغیر تیزی سے سامنے کی طرف بھاگ رہی تھی کہ اچانک کسی وجود سے ٹکرائی۔ امائرہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ پلیز سیو می! امائرہ نے آنکھیں کھولے بغیر اپنے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا تھا۔ بادل کے زور سے گرجنے کے ساتھ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کو محسوس کرتی امائرہ نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سبز آنکھوں کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ امائرہ نے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، آنکھیں انتہا کی سرخ تھیں۔ امائرہ کو ایک منٹ کے لیے اس سے خوف آیا۔ ماڑا، یہ لڑکی ہمارا شکار ہے، چھوڑو اس کو اور تم جاؤ یہاں سے! امائرہ کے پیچھے لگے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا تھا۔ ضیاء خان نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سے اس پر فائر کیا تھا۔ گولی سیدھا اس آدمی کے منہ میں جا کر لگی تھی۔ آہ! اس اچانک افتاد پر امائرہ کی ہولناک چیخ گونجی تھی۔ امائرہ اپنی وحشت زدہ آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ ویلکم بیک پرنسس! جی تو ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈیز ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل، تاکہ ڈیلی کے ایپیسوڈز آپ کو مل سکیں۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔